بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مساجد کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بلا شبہ اللہ کی مساجد کو آباد وہی کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو آباد کرنے میں اپنی جان یا مال کو صرف کرتا ہے، وہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے. جیسا کہ دیگر احادیث مبارکہ سے بصراحت اس کا علم ہوتا ہے. اور مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو، مساجد آباد کرنے والوں کو نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. ان دونوں کا ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو مساجد آباد کرنے والے ہیں وہ اپنی جانی بھی قربانی پیش کرتے رہتے ہیں اور مالی قربانی بھی پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا.
یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کی وجہ سے روکتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرات ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ایسے گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن گھروں کے احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرات صبح و شام اللہ کے ایسے گھروں میں اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی تجارتیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روک نہیں پاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تجارت کرنا یہ منع نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے بھی تجارت کیا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی کاروبار کیا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی کسانی کیا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی آفسوں میں رہا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی فیکٹریاں چلایا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان میں رہتے ہوئے، اپنے مکان میں رہتے ہوئے، اپنی آفسوں میں رہتے ہوئے، اپنی فیکٹریوں میں رہتے ہوئے، اپنا کاروبار چلاتے ہوئے وہ اللہ کے احکام کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر ان احوال میں اللہ کا منادی انہیں پکار لیتا ہے تو وہ اپنی ترتیب بنا کر فوراً اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور مساجد کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، گویا ان کی تجارت نماز پڑھنے میں آڑ نہیں بنتی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں، کوئی ترتیب نہیں، ہم خرید و فروخت میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں، اپنی تجارت میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرنے میں اس طرح اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں کہ اللہ کا منادی ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہم اس آواز کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تجارت کرنے والے بنیں جو تجارت دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اللہ والوں کا یہی حال ہوتا تھا اور اللہ والوں کی تجارت ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ایک جگہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں، اور شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بازار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد ایسی مقدس جگہیں ہیں کہ جب بندہ مسجدوں میں آتا ہے تو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے گھر کے مقاصد پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے لو لگانے والا بن جاتا ہے، رحمت خداوندی میں اپنے آپ کو ڈھانپنے والا بن جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی خیر کو وہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں ہیں۔ اس کے برخلاف جو بازار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جگہیں ہیں۔ اس کی وجہ جب بندہ بازار جاتا ہے تو وہاں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مثلاً آدمی بازار گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بد نظری کا شکار ہو جائے، کسی غیر محرمہ عورت پر اس کی نگاہ شہوت کے ساتھ پڑ جائے اور برا خیال دل و دماغ میں جنم لینے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ کا ذریعہ ہو گیا۔ اسی طرح اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کو چوٹ پہنچ جائے، تو یہ بھی گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، اور بہت سے مفسدات بازار کے اندر جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے بلا ضرورت بازار میں جانے کا معمول اللہ کے نیک بندوں کا نہیں رہا۔ ہاں ضرورت ناگزیر ہو جائے، بازار سے آپ کو سامان لینا ہے، بغیر جائے کوئی چارے کار نہیں ہے، تو آپ جائیے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً اپنے گھر واپس آ جائیے۔ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں، وہ بس ضرورت پوری کرنے کی ایک وقتی جگہ ہے۔ بلا ضرورت وہاں جانا انسان کی گنہگاری کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بازار پسند نہیں ہے، مسجدیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، من الف المسجد الفہ اللہ، کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی محبت کو مسجد سے محبت کرنے پر موقوف کر دیا، یعنی میں اسی بندے کو محبوب رکھوں گا، اسی بندے سے پیار کروں گا
اسی بندے سے محبت رکھوں گا جو بندہ میرے گھر سے محبت رکھے گا، یعنی مسجدوں سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ مسجدیں یہ زمین میں اللہ کا گھر ہے۔ تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں اگر اپنی ٹیرس پر ہوتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر ہوتے ہیں، تو آپ نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی نظریں آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آسمانوں پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، آسمانوں کی زینت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ گویا آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لائٹوں کا انتظام کر رکھا ہے، ان قمقموں کا انتظام کر رکھا ہے، آسمان اس کے ذریعے سے اپنی زینت، اپنی ضیاء پاشی دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آسمان والے زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان آسمان والوں کو تاریکیوں میں بھی اس زمین میں جو اللہ کا گھر ہے یعنی مسجدیں ہیں اسی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ مسجدیں یہ اس زمین کی اسی طرح زینت اور ضیاء پاشی کا ذریعہ ہوتی ہیں جس طرح آسمان کی زینت کا ذریعہ یہ ستارے ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام مسجد آنے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں، اور جو شخص بار بار آتا ہے تو بار بار اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کا میزبان خود پروردگار عالم ہو جائے، اور جو بندہ اللہ کا مہمان بن جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہیے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مساجد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ مساجد میں آمد کا معمول بنائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اللہ کے مہمان بنیں گے اور پروردگار عالم ہمارا میزبان بنے گا، یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے یعنی مسجد میں آنا جانا کرتا ہے، اس کا یہ معمول ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ بیچ میں مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، کسی کام میں پھنس گیا یا بیمار ہو گیا، تو جانتے ہو پھر جب وہ دوبارہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح تمہارے گھر کا کوئی فرد تم سے بچھڑ جائے، وہ کچھ دنوں تک غائب ہو جائے اور آپ اس کی تلاش میں، اس کی یادوں میں آپ سرمست ہو جائیں، اور آپ کی سب سے بڑی یہ چاہت ہو
کہ وہ کسی طرح واپس آنے والا بن جائے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے لیکن کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر خوشی ہوتی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص مسجد میں آنا جانا مسلسل کرتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو مساجد کا گھونٹا قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ بندہ کسی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے تو اس کی تلاش میں حضرات ملائکہ نکلتے ہیں کہ ذرا دیکھیں وہ بندہ جو بار بار مسجد آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ تو حضرات ملائکہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اب اگر وہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو حضرات ملائکہ اس کی عیادت کرتے، اور اگر وہ بندہ کسی کام میں لگا ہوا رہتا ہے تو حضرات ملائکہ اس کام میں اس بندے کی مدد کرتے ہیں، اس بندے کا تعاون کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے وہ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دین کی بات بتلانے والے کسی شخص سے ملاقات کر لیتا ہے اور اسے دین کی کوئی بات معلوم ہو جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمت بھری باتیں اسے مل جاتی ہیں، اور تیسرا فائدہ تو اسے ملتا ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں حصہ پانے والا بن جاتا ہے۔ تو مسجد آنے والا فائدے سے خالی نہیں، مسجد آنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے تو ہم تو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، نفع کمانے والے ہیں۔ جب مسجدیں نفع کمانے کی جگہیں ہیں تو ہمیں مساجد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں آمد و رفت بکثرت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے محلوں میں مساجد کو تعمیر کریں۔ تو مساجد تعمیر کرنے کا حکم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو اسے ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھیں، ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، لیکن تعمیر کرنے میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی زمین پر اللہ کے گھر کو تعمیر کریں جس زمین پر نہ کسی بندے کا حق متعلق ہو اور نہ حکومت کا حق متعلق ہو۔ پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں کہ وہ مساجد بالکل صاف ستھری جگہ پر ہونی چاہیے، نہ سرکاری جگہ ہونی چاہیے، نہ کسی بندے کی جگہ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس کا حق متعلق ہے
تو اس حق کو ختم کر دو اور پھر اللہ کے حق کے لیے اسے وقف کرو۔ اگر کسی بندے کا حق باقی ہے یا حکومت کا حق باقی ہے اور آپ نے اس کی ادائیگی کیے بغیر، کچھ آپس میں معاہدہ کیے بغیر، زبردستی جابرانہ طور پر آپ اس پر اللہ کا گھر اگر تعمیر کرو گے تو یہ منشأ خداوندی کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سے ایسے گھر کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے جب بھی ہم کسی مسجد کو تعمیر کریں تو مسجد تعمیر کرنا اچھا کام ہے، تو پہلے اس جگہ کے سلسلے میں ہم محتاط ہو جائیں۔ اگر کوئی بندے کا حق ہے تو ہم اس سے خرید لیں، گورنمنٹ کا حق ہے تو جو بھی قانون ہم سے تقاضا کرتا ہے اس قانون کی ہم پاسداری کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو اس طرح رہنا چاہیے وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، کہ ہم مسجد میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں۔ یعنی اللہ کے گھر کو تو ہم نے تعمیر کر دیا، لیکن اللہ کے اس گھر میں صفائی اور ستھرائی رہنی چاہیے، ہم اس کا انتظام کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں کہ بس گھر کو تعمیر کر دیا اور یوں ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کا گھر دیکھنے میں گندا معلوم ہو، اس میں آلائشیں ہوں، گندگیاں ہوں، کوڑا کرکٹ رہا کرتا ہو، یہ منشأ خداوندی کے خلاف ہے۔ آپ بتلائیے اللہ کا گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا ہمارا اپنا ذاتی گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑا بھی آپ کو شعور ہوگا تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کا گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہمارا گھر زیادہ صاف ستھرا رہنے کے لائق ہے یا اللہ کا گھر زیادہ صاف ستھرا رہنے کے لائق ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے اندر ذرہ برابر ایمانی رمق ہوگی تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ کا گھر زیادہ صاف ستھرا رہنے کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی گندگی نظر آ جائے تو ہم فوراً اپنی اولاد کو یا اپنے خدام کو فوراً یہ حکم دیتے ہیں یہ گندگی کیسی پڑی ہوئی ہے، اس گندگی کو یہاں سے دور کرو۔ اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو کیا کہے گا، کیا اثر لے کر کے جائے گا؟ ہم اپنے خدام کو فوراً یہ حکم دیتے ہیں۔ آپ بتلائیے اگر اللہ کے گھر میں گندگی ہو، اللہ کے گھر میں کوڑا کرکٹ ہو اور اللہ کے گھر میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ آپ کے مہمان سے زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر اللہ کے گھر میں گندگی ہوگی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو کیا جواب دیں گے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے کیا اثر لے کر کے جائیں گے، یہ ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا۔ آج ہماری جو مسجدیں ہیں یعنی جو اللہ کا گھر ہیں وہ جس طرح صاف ستھری رہنی چاہیے اس طرح صفائی اور ستھرائی کا انتظام ہماری مسجدوں میں نہیں ہے۔ تو شریعت کا مستقل حکم ہے کہ ہم مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں۔
اور آگے ارشاد فرمایا وَأَن تُطَيَّبَ وَأَن تُنَظَّفَ، مسجد میں خوشبو بھی بسائیں۔ پہلے کی مسجدوں میں خوشبو کا انتظام کیا جاتا تھا، آج حال یہ ہے خصوصاً ہندوستان اس میں بہت زیادہ پیچھے۔ باہر ممالک میں مساجد میں خوشبو بسانے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ مسجد میں آپ داخل ہوں گے آپ کو خوشبو کا احساس ہوگا۔ آج ہندوستان میں یہ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد میں خوشبو بسانے کا انتظام کریں، جو حلال خوشبوئیں ہیں کہ جب کوئی مسجد آئے تو اسے خوشبو محسوس ہو۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نہ صفائی ستھرائی کا اتنا انتظام، نہ خوشبو بسانے کا انتظام۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد میں ان دو چیزوں کا انتظام کریں۔ اب صفائی اور ستھرائی کا انتظام کس طرح ہوگا؟ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی خادم ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مساجد کو صاف ستھرا رکھے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کبھی کبھی تو مساجد بڑی ہوتی ہیں اور اس اعتبار سے خادم میسر نہیں ہوتے، یا مساجد کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ خدام رکھیں، یا ایک خادم ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو صرف مسجد کے بھروسے پر مسجد کے لیے وقف کر دے۔ تو اب صورتحال کیا بنے گی؟ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جو خادم اپنے طور پر جو صفائی اور ستھرائی کر دیتا ہے وہ تو اس کا اتنا کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اوقات میں اگر ہمیں مسجد میں کوئی بھی کوڑا کرکٹ نظر آ جائے، کوئی بھی آلائش نظر آ جائے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوڑا کرکٹ کو دور کرنے کی فکر کرے۔ جب بھی کوئی مصلی آئے اسے نظر آ جائے تو وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دے، یا اگر کوئی مصلی باذوق ہو جھاڑو اٹھا لیا اور خود ہی جھاڑو لگا دیا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں جھاڑو لگانے کا اہتمام فرمایا ہے، آپ نے اپنے دستے مبارک سے جھاڑو لگائے ہیں۔ اور جھاڑو لگانے سے جو تکبر ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ مزاج لے کر مسجد آئے گا کہ کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہوگی جس کو دور کرنے سے صفائی ہو جائے گی تو ہم بذات خود انشاءاللہ اس گندگی کو دور کرنے کی فکر کریں گے۔ اگر یہ مزاج بن گیا تو مساجد صاف ستھرا رہیں گی، اور خوشبو بھی بسانے کا اہتمام کیجیے۔ اور جانتے ہو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت جو مسجد نبوی میں کوڑا کرکٹ صاف کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کی اطلاع نہیں دی گئی، بعد میں آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ اور جانتے ہو وہ عورت جس کا انتقال ہوا ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ارشاد فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ اور آپ نے وجہ یہ بتلائی کہ اس وجہ سے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرتی تھی اور مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ مساجد کو صاف کرنا،
کوڑا کرکٹ اٹھانا یہ جنت میں جانے والا عمل ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذوق ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ لہٰذا ہمیں مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا نظم کرنا ہوگا، وہ ذوق پیدا کرنا ہوگا، اس مزاج کے ساتھ مسجد میں آنا ہوگا۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ مساجد کی اہمیت کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تخلیق کے منشے کا وقت ظہور سامنے آ گیا۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی ایسا گھر ہوتا جس گھر میں یکسوئی کے ساتھ تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تقدیس کو بیان کیا جاتا، یعنی وہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا۔ تو پروردگار عالم نے اس خواہش کا احترام فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سب سے پہلے گھر کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر آباد کیا گیا، جس کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ کعبۃ اللہ مقناطیسی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے۔ آج پوری دنیا سے لوگ اس کی طرف کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو سر کے بل بھی جانا پڑے لوگ اسے بھی گوارا کر سکتے ہیں، اس کی زیارت کا اتنا زیادہ ذوق اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ مکی جو دور ہے تو مکی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ حالات نہیں تھے کہ کسی گھر کو مزید تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ مکی دور تو ایسا دور گزرا ہے کہ چھپ چھپا کر نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور ظلم و جور کا ایسا تختہ مشق بنایا جاتا تھا جس کا تذکرہ کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ الفاظ نہیں ملتے ہیں جس سے اس داستان کو بیان کیا جائے۔ ایسے نازک ترین احوال میں کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کسی مسجد کو اور تعمیر کیا جائے؟ لہٰذا مکی زندگی میں کوئی مستقل مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ جب ہجرت کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور آپ قبا جو ایک مقام ہے آپ نے وہاں چند روز قیام فرمایا، تو آپ نے اس چند روز قیام کے دوران جس چیز کی آپ نے فکر کی وہ مسجد کی تعمیر کی فکر کی، اور آپ نے وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قبا کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس مسجد کے ساتھ اس طرح لگا کہ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو
تو وہاں سے باقاعدہ سنیچر کے دن مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور وہاں نفل نماز ادا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہ معمول رہا۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں، جب انہیں شان و شوکت مل جائے، غلبہ مل جائے، حالات سازگار ہو جائیں، تو سب سے پہلا وہ یہ کام کریں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ بلکہ حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اپنے مکان سے پہلے اگر مسلمانوں کو فکر ہونی چاہیے تو اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اتنا زیادہ مساجد کا تعمیر کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر میں ایک اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حالات کے تناظر میں غور و فکر سے اسے آپ حضرات سنیں اور یہ پیغام لے کر جائیں۔ آج مسلمانوں کے لیے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ تحفظ مساجد اور مدارس کا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ سامنے آیا، ابھی گیان واپی مسجد کا مسئلہ سرخیوں میں ہے۔ ہم اس بات کی خوب مذمت کرتے ہیں، بابری مسجد کا فیصلہ جس طرح ہوا اور معاندین اسلام نے اپنی زور، اپنی طاقت کے نشے میں جس طرح بابری مسجد پر قبضہ کیا اور اسے لیا، ہم اس کی اپنے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور گیان واپی مسجد کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری قولی مذمتیں ایک طرف، دوسری طرف تحفظ مساجد کا جو اہم ترین ذریعہ ہے جسے مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے، وہ عملی اعتبار سے مساجد کا تحفظ کرنا ہے۔ عملی اعتبار سے مساجد کے تحفظ کا کیا مطلب؟ یعنی ہم مساجد کے مقاصد کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے، لیکن اس کے باوجود جب اندازہ لگایا گیا تو مصلیوں اور نمازیوں کی تعداد 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں مساجد کی اہمیت خود ہی نہیں ہے۔ عملی اعتبار سے جو اہمیت پیش کرنا چاہیے وہ ہم پیش نہیں کر رہے ہیں۔ معاندین اسلام یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان صرف 2% مساجد سے وابستہ ہیں، وہ جب چاہتا ہے مساجد پر حملہ کرتا ہے، اسے لگتا ہے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ آج اگر یہ مسلمان مکمل طور پر عملی اعتبار سے مساجد سے وابستہ ہونے والا بن جائے، نماز کا پابند بن جائے، تو یقین جانیے یہ دشمنان اسلام، یہ معاندین اسلام جو ہمیشہ مساجد کے مخالف رہے ہیں، یہ تھرا اٹھیں، یہ کپا اٹھیں مساجد کے خلاف آواز لگانے میں، مساجد کے خلاف پلاننگ بنانے میں، مساجد کے خلاف سازشیں رچنے میں۔ یہ تھرا اٹھیں گے اگر ہم مساجد کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائیں۔ تو آج یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم مساجد سے وابستہ رہیں گے، عملی اعتبار سے یعنی نماز کا خوب زیادہ اہتمام کریں گے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، اور جو ہماری 2% آبادی صرف نماز پڑھ رہی ہے، انشاءاللہ اس شرح کو اور زیادہ ہم بڑھانے والے بنیں گے۔ تو آج کی مجلس میں مساجد کی تعمیر کی اہمیت پر خطاب ہوا۔ ابھی آپ کی آزمائش
میں آپ کی لے لیتا ہوں کہ مالی اعتبار سے آپ مساجد کی تعمیر میں کتنا زیادہ حصہ لیں گے۔ آج اس مسجد میں ایک مسجد کی تعمیر کا اعلان ہے، بہت دور سے وہ حضرات تشریف لائے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ پورا ٹرسٹ یہاں آیا ہوا ہے، جو اہم ذمہ داران ہیں اس مسجد سے امید لے کر وہ اعلان ذرا دھیان سے سن لیں۔ جماعت المسلمین ٹرسٹ کی طرف سے واؤ گھر داپولی ضلع رتنا گیری میں ایک تعمیر مسجد کا کام، جامع مسجد عظیم الشان مسجد ہے، میں نے نقشہ بھی دیکھا ہے، تصویر میں پوری مسجد کو دیکھا ہے، وہاں تعمیری کام چل رہا ہے، 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں کہ اس مسجد سے آپ حضرات جس طرح ہمیشہ تعاون کرتے ہیں دل کھول کر تعاون کریں گے۔ ابھی وہ حضرات باہر رہیں گے، آپ حضرات وسعت قلبی کے ساتھ ہر کوئی اس میں حصہ لیتے جائے اور تعمیر مساجد کی اہمیت اور فضیلت کو اپنے دلوں میں بسا کر جائے، ورنہ صرف لفاظی ہوگی، وہ شعر کا ہم مصداق بن جائیں گے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تعمیر مساجد میں حصہ لیں اور اس کے مقاصد کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی وہ حضرات تشریف رکھیں گے، نماز کے بعد آپ حضرات اس کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی شانہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا